بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شہر شولاپور کی معروف تعلیمی، سماجی، علمی و ادبی شخصیت ڈاکٹر غلام دستگیر شیخ کی رحلت سے اہلیان شولاپور کو کافی صدمہ ہوا ہے۔ شہر شولاپور کی معروف شخصیات اور بیرون شولاپور کی کچھ معروف شخصیتوں نے آپ کے لیے کچھ تعزیتی کلمات بھیجے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ موت بھی کتنی شاندار، ماہ رمضان اور سید الایام۔ مرحوم ڈاکٹر غلام دستگیر عبدالغفور شیخ سر لشکر اردو کے ایک مسلسل حرکت و عمل اور جد و جہد کرنے والے سپاہی تھے۔ آپ کے اچانک دنیا سے چلے جانے سے یقیناً اہل اردو اور اہلیان شولاپور کا نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ایک ہی محلے شاس نگر کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنے بچپن سے جانتا ہوں، لیکن سن 2004 سے تعلیمی، علمی اور ادبی سطح پر مرحوم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق ہوا، جو آپ کی موت سے پہلے تک برقرار رہا۔ ڈاکٹر صاحبی کی رہبری میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ 2007 کو آپ بحیثیت پرنسپل شولاپور آئے۔ اس کے بعد سے تقریباً 2018 تک میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت سفر کیا۔ کولہاپور، اچل کرنجی، بیجاپور، گلبرگہ، بسو کلیان، اورنگ آباد، جلگاؤں، ناندیڑ اور ناگپور وغیرہ۔ لیکن سال میں 3-4 مرتبہ کولہاپور جانا ہوتا تھا۔ دوران سفر ہونے والی گفتگو، بحث اور سوال جواب کی وجہ سے مجھے نہایت اہم اور فائدہ مند معلومات حاصل ہوئی۔ قدم قدم پر ڈاکٹر صاحب کی رہبری مجھے ملتے رہی۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں ایک قسم کی جاذبیت تھی۔ بے باک انداز ہونے کے باوجود لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ آپ کے سامنے بے خوفی اور بے باکی سے کلام کرنے کی ہمت میں نے تو کسی میں نہیں دیکھی۔ آپ بارآب شخصیت کے مالک تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے شہر شولاپور کے روشن چراغ اور لالائے صحرا قدیر شولاپوری فن اور شخصیت لکھ کر شولاپور میں باقاعدہ طور پر تبصرہ نگاری کا آغاز کیا۔ جب بھی شولاپور کی ادبی تاریخ لکھی جائے گی، مرحوم ڈاکٹر غلام دستگیر سر کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ مورخ کی تنگ نظری اور ناانصافی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، تو اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مرحوم ڈاکٹر غلام دستگیر شیخ سر کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، وہ آج گئے کل ہماری باری ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی کی تو بات ہے جب میں نے اپنی تازہ غزل واٹس ایپ اور فیس بک پر ڈالی تو آپ نے میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ کہاں ہو بھائی، کب ملو گے؟ یہ ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن شولاپور آنے کے بعد بنفس نفیس ضرور ملنا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس طرح سے دغا کر جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے لوگوں، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے لوگوں، تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ مثال مشہور ہے کہ ایک عالم کی موت تمام عالم کی موت ہوتی ہے۔ ان سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ انشاءاللہ پر تو ضرور ہوگا، لیکن وہ علم، وہ تجربہ، وہ پیار، وہ خلوص، وہ ہمدردی کہاں سے لائے گے؟ اس کے پر ہوتے ہوتے شاید برسوں لگ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایسی کوشش کرو کہ تمہارے نیک اعمال تمہاری موت سے پہلے واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی مغفرت کرے، بال بال مغفرت کرے، اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر غلام دستگیر نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ یہ اچانک جب خبر ملی کہ ڈاکٹر غلام دستگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسا محسوس ہوا کہ یار کل ہی تو اس شخص سے بات ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر غلام دستگیر بھی بذات خود کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ ایک طرف بہترین استاد تھے تو دوسری طرف بہترین ایڈمنسٹریٹر، وہ اپنے کالج کے پرنسپل تھے۔ ایک طرف وہ ادیب تھے تو دوسری طرف وہ شاعر تھے۔ کیونکہ میں نے ان کی تخلیقات کم پڑھی ہیں، شاعری بھی کم سنی ہے، باوجود اس کے ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ آدمی بہرحال اپنی کائنات میں بہترین کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کرتے تھے۔ ان سے کئی لوگوں کے مراسم تھے۔ غلام دستگیر کے میرے مراسم برسوں سے ہیں، اور اکثر وہ کسی نہ کسی مسئلے پر بھلے رات کے 12 بج جائیں تو فون کر دیں۔ حال ہی میں وہ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ سے لوٹے تب انہوں نے مجھ سے بات کی، اور جب وہاں تھے مکہ شریف میں تب بھی انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا ضیاء بھائی میں آپ کو ویڈیو فون کر رہا ہوں، آپ زیارت کر لیجیے۔ بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، اور واقعی یہ کہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ غلام دستگیر محبتوں کا مالک تھا۔ کئی مرتبہ انہوں نے اپنے شہر میں مجھے مدعو کیا، کبھی کسی پروگرام میں بحیثیت مہمان کے، کبھی کسی پروگرام میں مہمان اعزازی یا مہمان خصوصی کے، اور اکثر میں ان کے یہاں پر جو ہے تو پی ایچ ڈی کے وائوا کے لیے جاتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں 20 مرتبہ شعلہ پور گیا، اور ہر مرتبہ ان کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب بھی جاؤں ٹرین سے اترتے ہی پہلے اپنے مکان پر لے جاتے، ناشتہ واشتہ کراتے، پھر یونیورسٹی لے جاتے، اس کے بعد کسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں رکتا۔ عشائیہ اکثر ان کے گھر پر ہوتا۔ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے انتہائی محبت کرنے والے، بہت ہی خلوص والے لوگ ہیں۔ غلام دستگیر کا رویہ اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی بہترین تھا، اور وہ شخص یہ چاہتا تھا کہ کچھ سیکھے، اور ہر مرتبہ سیکھنے کی تمنا کرتا تھا اور سیکھتا تھا، اور جو کچھ سیکھتا تھا اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرتا تھا، امپلیمنٹ کرتا تھا۔ کئی لوگوں کی زندگیاں سنوارنے میں ڈاکٹر غلام دستگیر کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ پی ایچ ڈی کرانا تو ان کے نزدیک یوں تھا، چٹکیوں میں پی ایچ ڈی کرا دیا کرتے تھے۔ میں جب کبھی ان سے کسی بات پر گفتگو کرتا تو وہ ایک قہقہ مارتے ہوئے کہتے ضیاء بھائی میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اکثر مختلف سیمیناروں میں، کانفرنسوں میں ان سے ملاقات ہوتی تو ایک گھیرا رہتا تھا، ایک حصار ان کے آس پاس رہتا تھا، ان کے اپنے شاگردوں کا، ان کے اپنے ساتھیوں کا، ان کے اپنے دوستوں کا، اور بڑے نفیس آدمی تھے۔ اکثر 3 پیس میں، کبھی کبھی 2 پیس میں بھی نظر آتے تھے سیمینارز میں۔ ان میں کتنی صلاحیتیں تھیں، کتنی نہیں تھیں، یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا، مگر ڈاکٹر غلام دستگیر ایک بہترین انسان تھے، ایک اچھے رہبر تھے، ایک اچھے ٹیچر تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے۔ بہرحال غلام دستگیر کے جانے کے بعد یہ خلاپور ہوگا ایسا ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت کے اعلیٰ مرتبت لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور ہمارے دوست ڈاکٹر شفیع چوکدار نے جو یہ کام شروع کیا ہے کہ تمام ان کے متعلقین سے بائٹس جمع کر کے، ان کے تاثرات جمع کر کے ایک ویڈیو بنا کر وائرل کیا جائے، تاکہ ان کے متعلقین کو ان تاثرات سے آگاہی ہو سکے۔ ڈاکٹر شفیع چوکدار اس بات کی مبارکباد ہیں، اور مزید ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اپنی جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام لواحقین کو اور ان کے تمام متعلقین کو
सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ बाकी, तुम्हारी नेकियाँ बाकी। हज़ार खूबियों के मालिक डॉक्टर गुलाम दस्तगीर साहब 8 अगस्त 1955 को हुनाबाद कर्नाटक में पैदा हुए। 1925 में आपके वालिद तलाश माश में शोलापुर हिजरत कराए और यहीं पर मुक़ीम रहे। आपने D.Ed पास करके उर्दू प्राइमरी टीचर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। उसके बाद आला तालीम हासिल करके टीचर के लिए बहैसियत लेक्चरर आपने अपने फ़राइज़ में अंजाम दिया। उसके बाद शहर शोलापुर की यूनियन एजुकेशन सोसाइटी के महिला महाविद्यालय में आप बहैसियत प्रिंसिपल एक कामयाब फ़राइज़ अंजाम देते हुए वहीं से सबकदोश हुए। आप PhD रिसर्च गाइड के तौर पर भी अपनी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। आपने चश्म गफुरनीस, लाला व सहरा, शहर शोलापुर के रोशन चिराग जैसी किताबों को मंजराम पर लाया। आप एक हमदर्द कौम मिल्लत की भलाई का जज्बा रखने वाले नेक इंसान थे। आपने बहुत सी नसरी किताबें लिखी। आप एक अच्छे शायर की हैसियत से महाराष्ट्र भर में शोलापुर का नाम ऊंचा किया है, मगर आपका एक भी शेरी मजमुआ शायर नहीं हो सका। आप एक अच्छे शायर थे। उनके चंद अशार मुलाजा हो। अब के कैसे बहार आई है, गम की काली छटा छाई है, तहमतों से न भर मेरा दामन, कौन सी तुझ पे पारसाई है। ज़िंदगी इंतज़ार में गुजरी, चोट पे चोट दिल ने खाई है। मुझको शिकवा नहीं किसी से गुलाम, मैंने किस्मत ही ऐसी पाई है। ऐसी ऊंची किस्मत पाने वाले डॉक्टर गुलाम साहब आज हमसे जुदा हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की एक सुबह शोलापुर की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, एक आला इंसान जनाब गुलाम दस्तगीर साहब की मौत की ख़बर सुनकर मैं बेचैन हो उठी। मेरी अक़ीदत की हद तक इनसे वाबस्तगी रही। इस ख़बर से हमें बेहद सदमा और दुख हुआ। नफ्स गुलाम दस्तगीर साहब एक साफ दिल इंसान थे, हर एक के काम आने वाले, हर एक से मोहब्बत से पेश आने वाले। आज हम न सिर्फ उनकी सरपरस्ती से बल्कि उनके कीमती मशवरों से, उनकी दुआओं से भी महरूम रह गए हैं। उनकी शफ़क़त और मोहब्बत अभी भी याद आती है। मरहूम की मौत पर मैं शदीद रंज व गम का इजहार करती हूँ। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हम सब इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला लवाहकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहूम की रूह को अब्दी सुकून अता फ़रमाए। हम सब मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनके दर्जात बुलंद करे और अपने जवारे रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर गुलाम दस्तगीर साहब रिहलत कर गए। हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट जाना है। मौत बरक है, इनके अचानक जाने से यकीन नहीं आता कि वो हमारे दरमियान नहीं हैं। तमाम यादें आँखों के सामने अक्स बनकर उभर आती हैं और आंखें नम हो जाती हैं। एक ज़िंदा दिल इंसान को हमने खो दिया है। तालीमी, अदबी, समाजी मैदान का एक सितारा टूट गया है। इनकी यादों में मैं इतना खो गया हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने माजी को कभी फरामोश नहीं किया था, ख़ासकर इनका कोई करीबी गरीब रिश्तेदार हो या दोस्त। खंदा पेशानी से मिलते और ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से गुजारने की तलकीन करते और तमाम परेशानियों को पल भर में हल करते और हत्तुल इम्कान हर तरह का ताउन करते। बेबहा गुनागूं सिफ़ात का मालिक
اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ایسا ہمدرد، غمگسار، مخلص استاد اور دوست اب ملنا مشکل ہے۔ اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر غلام دستگیر شیخ صاحب کی اچانک سے ہوئی اس موت سے بالکل بڑا صدمہ لگا ہے۔ ڈاکٹر غلام دستگیر شیخ بطور پرنسپل، بطور انسان وہ ایک جیسے ہی تھے۔ ان کا باطن اور ان کا ظاہر ہمیشہ ایک سا رہا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً 20 سالوں سے میں ان کو جانتا ہوں، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ وہ بالکل ایک اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود، اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہیں کیا، نہ غرور، نہ گھمنڈ، نہ تکبر میں نے ان پہ پایا۔ وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح، ایک دوست کی طرح، ایک بھائی کی طرح ملتے تھے۔ کئی ساری یادیں ان کے ساتھ جڑی ہیں، ہماری اکثر بحث بھی ہوا کرتی تھی، انہوں نے کئی بار رہبری بھی کی ہے۔ انہوں نے ڈانٹا تھا کہ میں اردو کے اتنے پروگرام کرتا ہوں تو میں نے اردو سے BA کیوں نہیں کیا۔ تو میرا انگریزی سے BA تھا، انہوں نے اس بات پر مجھے کافی ڈانٹا تھا، مجھے یاد ہے۔ اچل گنجی میں ان کی ملاقاتیں کافی یادگار رہی ہیں، وہاں پر نائٹ کالج میں وہ پڑھایا کرتے تھے اور یہاں پر کافی بار ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ حال ہی میں انہوں نے میرے ایک مضمون پر، ایک مختصر کہانی پر بہت اچھا تبصرہ کیا، وہ میرے لیے ایک سند کی مانند ہے۔ اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے چھوٹوں سے بہت ملنے میں خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ اس بات میں بالکل الگ تھا۔ وہ ہمیشہ ملتے تھے اور ان کا جو کہتے ہیں تو بالکل اس شعر کی طرح انہی کے میں کہنا چاہوں گا، تو غلام ہے تیرا ثانی نہیں کوئی، سرکار کی عطا کا یہ بھی راز دیکھنا۔ بالکل ڈاکٹر غلام دستگیر شیخ صاحب کی کوئی ثانی نہیں، ہم ان کی اردو ادب میں، اردو اس سماج میں ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مرحوم ڈاکٹر غلام دستگیر شیخ سے میرے دیرینہ مراسم تھے، انہیں مرحوم کہتے ہوئے دل بھر آ رہا ہے۔ طالب علم کے زمانے میں ہی ان میں علمی اور ادبی دلچسپی پروان چڑھی اور ان کی سخنوری کا ثبوت ان کی تحقیقی مجموعہ شولہ پور کے روشن چراغ منظر عام پہ آیا، جسے لوگوں نے کافی پسند کیا۔ یہ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور ادبی مصوری کا نمونہ ہے۔ بطور پرنسپل مہیلا مہاودیالیہ سبکدوش ہونے کے بعد کچھ عرصے تک وہ پونا کے دکن مسلم انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہے بطور ریسرچ گائیڈ کے۔ وہاں ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں، گھنٹوں مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے۔ بطور ریسرچ گائیڈ آپ نے تقریباً 23 ریسرچ اسکالرس کی رہبری کی، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ ایک خوش مزاج اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے، مطالعے کا شوق تھا۔ ان کے دیوان خانے میں جو لائبریری ہے، اردو لائبریری، جس میں بے شمار نایاب کتابیں موجود ہیں، آج وہ کتابیں پوچھ رہی ہیں قاری کہاں ہے۔ ان کی اچانک رحلت نے ان کے حلقہ احباب جو کہ کئی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ایک خلاصہ پیدا کیا ہے۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیراں ہے ایک شخص زمانے سے اٹھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے پسماندگان اور ان کے سوگوار احباب کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ ڈاکٹر غلام دستگیر پرنسپل سوشل مہا ودیالیہ شولاپور، میرے بڑے کرم فرما، میرے چھوٹے بھائی اور مجھے بےحد عزیز تھے۔ ان کے اچانک انتقال کی خبر نے میرے دل کو ایک طرح سے صدمہ پہنچایا ہے۔ میرے ان کے تعلقات انتہائی قریبی تھے۔ ہر چھوٹی بڑی تقریب میں وہ شولاپور مجھے مدعو کر دیا کرتے تھے۔
उनके कॉलेज की या उनके शहर की कोई तकरीब मेरे बगैर नहीं होती थी। ये उनकी मेहरबानी थी। आज उनके इंतकाल पुरमलाल की खबर सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनकी शख्सियत पर एक नज़्म कही थी, इफ्तिखार शहर शोलापुर, प्रिंसिपल डॉक्टर गुलाम दस्तगीर। आज उनके इंतकाल पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं उसी नज़्म के चंद अशार सुनाना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है इफ्तिखार शहर शोलापुर, प्रिंसिपल डॉक्टर गुलाम दस्तगीर। ये शहर शोलापुर बड़ा बेनज़ीर है, बेमिस्ल एक शख्स यहाँ दस्तगीर है। बेलौस एक खादिम उर्दू ज़बान है, दक्कन के कारवान अदब का ये मीर है। हिंदुस्तान में इसके हज़ारों हैं क़दरदां, इसके खुलूस व प्यार का हर एक असीर है। अशआर ही नहीं है फ़क़त इसके जागुदाज, इसकी तो गुफ्तगू भी बड़ी बेनज़ीर है। ममनून इसके सैकड़ों तुलबा व तालिबात, मशहूर इसके आज सगीर व कबीर है। ये बुक्स और इदात से मुतलक़ है बेखबर, शफ़ाफ दिल है, नेक है, रोशन ज़मीर है। आशिक़ रसूल का है ये वलियों का ख़ज़रदां, इस पर निगाह हज़रत पीराद पीर है। बेशक फ़हीम मेरा जो भाई है दस्तगीर, दिल का ये बादशाह है बज़ाहिर फ़कीर है। अल्लाह डॉक्टर गुलाम दस्तगीर को के दर्जात को बुलंद करे और मोहतरमा भाभी साहबा को सब्र व तहम्मुल से नवाजे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही नेक शफ़ाफ दिल इंसान इस कायनात से चला गया, इस दुनिया से चला गया। खादिमान उर्दू फोरम आपकी खिदमत और अज़मत का एतराफ़ करता है और आपको आप ही के शेर से खिराज अक़ीदत पेश करता है। गुलाम अपनी बाजू संभाले तो रखना, गुलाम अपनी बाजू संभाले तो रखना, ज़माने में रोशन तेरा नाम होगा, ज़माने में रोशन तेरा नाम होगा।